اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ کچھ پیش رفت ہوئی، کیا ہوئی؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ کیا عمران خان واقعی آ رہے ہیں باہر؟ کیا انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں، یہ دونوں چیپٹرز پہ آج خان صاحب پہ اور انڈیا پاکستان پہ بات، اور خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی، سلمان خان سے اور قاسم خان کے حوالے سے۔ مکمل پروگرام سنیے۔ سب سے پہلے سننے میں آیا کہ جی 2 دن پہلے جو ہیں قاسم خان ہے اور عمران خان صاحب کے جو دوسرا بیٹا ہے سلمان خان نے کوئی انٹرنیشنل میڈیا سے بات چیت کی کہ خان صاحب کی رہائی کی جائے، رہا ہونے چاہیے ہمارے والد صاحب۔ کیا اب اس ڈیٹ کو اگر میں دیکھوں تو وہ تاریخ تھی 13/5/2025۔ اگر ان تمام ڈیجٹس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے نا تو یہ بنتا ہے 9۔ 13، 1 اور 3، 4 اور 5 جو ہے 5واں مہینہ 9 ہو گیا، اور 2025 کا 9۔ اب 9 اور 9 ہوتے ہیں 18، 1 اور 8 ہوتا ہے 9۔ اب خان صاحب کے جو لکی ڈیجٹ ہیں عمران خان صاحب کے، وہ ہیں 2، 7 اور 9۔ 9 کا ڈیجٹ پھر آ گیا، بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منگل کا ڈیجٹ بھی ہے، مریخ کا بھی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے جو، اگر ہم نیمرولوجی کو بھی دیکھوں، نالج آف جفر کو دیکھوں اور پامسٹری کو بھی دیکھوں تو خان صاحب کی رہائی بنتی ہے۔ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو مڈل فنگر ہے اس پہ نیچے، نیل کے نیچے وائٹ مون آ گیا ہے۔ وائٹ مون کا مطلب ہوتا ہے سفر، رہائی۔ تو خان صاحب اڈیالہ یونیورسٹی میں ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ رہائی نزدیک ہے۔ کیونکہ یاد ہوگا میں نے بے شمار پروگراموں میں پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں 5 جون تک آ جائیں گے یا 5 جون کو آ جائیں گے، یہ میں نے ایک بات کی ہوئی۔ تو بادل تو رہائی کے آ گئے ہیں، فضاؤں میں ایسی بات آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، ٹریول ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب کے لیے پے رول کے حوالے سے بات کی جائے۔ اب دیکھیں پے رول کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے۔ اب پھر چلے گئے ہیں میرے خیال سے عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کہ خان صاحب کو پے رول پہ رہائی دی جائے۔ اب بطور وکیل میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عدالت کے بعد قانونی حوالے سے اختیار نہیں ہے کہ وہ پے رول پہ چھوڑ دے، یہ حکومت کا اختیار ہے۔ ہاں ان کے پاس کوئی آئی ہے بات عدالت کے پاس تو عدالت ایک نوٹس کر سکتی ہے حکومت کو، متعلقہ جو بھی شخص ادارہ اس کو کہہ سکتی ہے کہ جی یہ آیا ہوا ایک اپلیکیشن آئی ہے، تو اس میں حکومت جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو حکومت جو ہے پے رول پہ رہا کر سکتی ہے، ایسا ہے۔ تو یہ کس طرح سسٹم بنے گا تو میں سمجھ رہا ہوں یہ تو پے رول پہ رہائی ایک دن میں بھی ممکن ہے، ایسی بات نہیں۔ تو دوسری چیز ستاروں کی طرف جائیں تو 31 مئی کو جو وینس ہے اس کا ٹرانزٹ ہے میخ راشی میں۔ میخ کسے کہتے ہیں؟ ایریز کو کہتے ہیں، برج حمل کو کہتے ہیں۔ اس کا پلینٹ مارس، مریخ ہے، منگل ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نام کے حوالے سے ایریز کے مالک ہیں، کیونکہ آئین اور الف ایریز کے الفابیٹ کہلاتے ہیں، الف، آئین، لام اور یہ۔ تو اس میں وینس کا آنا 31 مئی کو آنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے بھی جو ہے خان صاحب کے لیے محبت کی دیوی جو ہے ان کے ہاؤس میں آ جائے گی، مہربانیاں آ جائیں گی، نوازشیں آ جائیں گی۔ عزت تو خان صاحب کے لیے اللہ کے حکم سے دنیا کرتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہہ لیں کہ محبت آ جائے گی۔ جب لوگوں کے دلوں میں محبت خان صاحب کے لیے اور بڑھے گی تو انشاءاللہ رہائی کا دروازے کھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے 18 مئی کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے۔ اب یہ جو راہو ہے یہ اگر اس وقت دیکھیں تو وہ پائسیز میں ہے، 18 کو وہ آ جائے گا کمبھ راشی میں۔ کیتو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ورگو میں ہے، 18 کو وہ سنگ راشی لیو میں آ جائے گا۔ تو اس کا بھی اثر پڑے گا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔
تو ایک بات میں نے اور پیشن گوئی کی تھی، آپ مختلف چینلز پہ دیکھیں، سال 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ سلمان خان جو عمران خان صاحب کا بیٹا ہے اور قاسم خان، یہ جو دونوں بیٹے ہیں، ایک ٹائم آئے گا یہ آپ کو فرنٹ لائن پہ آتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیڈ کرتے ہوئے، اور اب وہ آگے ہیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ تو ان کے آواز میں دم خم نظر آتا ہے۔ سلمان خان جو ہے 1/12 کے خانے کا مالک ہے سلیمان خان، اور قاسم خان جو ہے وہ 1/8 کے خانے کا مالک۔ ادھر عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ 1/10 بھی ہیں اور 1/12 کے خانے کے مالک ہیں۔ یعنی کہ یہ جو دونوں بیٹے ہیں خان صاحب کے سپوت، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک اہم کردار نظر آتا ہے رہائی کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز دکھائی دیتی ہے، بٹوں میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ اور وار۔ اب اس میں بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ 18 مئی تک میں نے کہا تھا کہ یہ انڈیا حملہ کرے گا پاکستان پہ، اور اس نے کیا، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 18 مئی تک جنگ کے بادل نظر آتے ہیں، ابھی ہیں۔ تیسری بات یہ کی تھی کہ اب بھی جارحیت کی طرف جا سکتا ہے، یا بحر الہند سے شپ جو ہے بیڑا وہ چلا سکتا ہے، بحر العرب پاکستان کا جو سمندر اور بحر العرب کہلاتا ہے۔ تو یہ بات میں نے 15 تک کی تھی، 14 15، لیکن 18 مئی تک یہ حالات تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤن میں رہیں گے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا حملہ ہو جائے، LOC کی خلاف ورزیاں تو ہوتی ہیں، سیز فائر کی پھر بھی جب مرضی ہو جائے۔ اچھا، ایک بات کی تھی چتر گری یوگ، یہ تھا 13 اپریل سے 12 مئی تک، 12 مئی سے پہلی ہوئی نا لڑائی۔ اب چتر گری یوگ کا ٹائم گیا ہے، ختم ہو گیا ہے 12 مئی کو، لیکن ابھی کھپر جو یوگ چل رہا ہے، کھپر یوگ، اب یہ کھپر یوگ جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے 15 مارچ سے، لیکن یہ 11 جون تک کا اس کا دورانیہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 11 جون تک ڈیٹیں جو ہیں جنگ کے حوالے سے کوئی رائٹ لیفٹ ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہونے جا رہی۔ چاہے سننے میں آ رہا ہے انڈیا بڑی تیاری کر رہا ہے، تو ہم بھی کر کے بیٹھے ہوئے، ہماری تو پہلے سے تیاری ہے۔ اور یہ جو کھپر یوگ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، چتگری یوگ اور کھپر یوگ، یہ دونوں یوگ جو ہیں انڈیا کو نقصان دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 31 مئی کو جو وینس کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے وہ بھی بینیفٹس ملیں گے، اور جو 18 مئی کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے، اگر ہم کیتو کو دیکھیں تو اس وقت کنیا راشی میں نام کے حوالے سے پاکستان پے سے ہے اور ورگوں میں ہے، وہ وہاں سے کیتو نکل جائے گا، اور پہلگام اور یہ پے سے کوئی اور ہے، وہ نام نہیں آ رہا، پلواما، تو وہ بھی پے سے ہے۔ تو ان پہ سے یہ جو گردش ہے کیتو کی وہ نکل جائے گی، اور اب انڈیا جو ہے نیا کوئی ڈرامہ بنانا چاہے گا، اور اس کے بعد پھر کہے گا جی یہ پاکستان نے یہ کیا ہے جی، اب اس پہ پھر حملہ کرتے، تو اس کی بدماشی بدبوشی کوئی نہیں چلنی ہے۔ وہ ایک نئے سے نئے ڈرامہ کرے گا، لیکن اس کا جواب وہ پاکستان کی آرمی اور ہماری سرکار دینا جانتی ہے، پوری قوم جو ہے متحد ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، 11 جون تک سیلاب، زلزلے، جیسے ارتھ کوئک، اسٹارمز، لڑائی ہوا میں، آسمان پہ گولے، یہ چیزیں مجھے دکھائی دیتی ہیں دنیا کے حوالے سے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ رکھیں، کیونکہ کھپر یوگ جو ہے 11 جون تک ہے۔ آخر میں بس یہی بتاؤں گا کہ بے شمار لوگ جو ہیں مجھے سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب ماشاءاللہ اچھا بتایا ہے، تو خان صاحب کوئی اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی بتایا کریں کچھ تھوڑا سا۔ تو اس میں یہی بتاؤں گا، کبھی بھی آپ نے کسی سے بھی ذائچہ بنوانا ہو یا پامسٹری اسٹرالوجی سے ریلیٹ، یا مجھ سے بھی، تو سب سے پہلے انہیں کہیں کہ جناب ہمارا ماضی بتائیں اور حال بتائیں۔ جو شخص ماضی اور حال بتا رہا ہے تو پروفیشنل ہے، اور جو بندہ ماضی اور حال نہیں بتا رہا تو آپ اس پہ شک کر سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ جو ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔